حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ان کی دربار پہ ایک شخص آ کر بیٹھتا، بیٹھنے کے بعد وہ چلا جاتا، اور یہ شخص جو شاہ غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک اللہ کی ولایت کے درجے پر ایک بڑا مقام رکھتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص آتا، درویش کی مجلس پر بیٹھتا، بیٹھنے کے بعد حال احوال دیکھتا، اس کی زیارت کرتا، پھر چلا جاتا۔ اسی طرح کرتے کرتے آتے آتے اسے کچھ عرصہ لگ گیا، یعنی کئی مہینے سمجھ لیں، سال سمجھ لیں، وہ آتا لیکن کوئی الفاظ اپنے منہ سے نہیں نکالا کرتا تھا۔ آ کر بیٹھتا، مجلس سنتا، پھر چلا جاتا، آتا بیٹھتا، مجلس سنتا، پھر چلا جاتا تھا۔ ایک دن اس درویش نے اس بندے سے پوچھ لیا کہ تم آتے ہو، محفل میں بیٹھتے ہو، کبھی تو نے اپنی پریشانی کے بارے میں نہیں بتایا، کبھی اپنی زندگی کے بارے میں نہیں بتایا، کوئی حال احوال نہیں دیا۔ تو وہ کہنے لگا میرے پاس اور تو کوئی زندگی کے معاملات نہیں ہے، بس میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے رب کا عشق عطا فرما دیا جائے، رب کے عشق کا ذرا عطا فرما دیا جائے۔ تو جب اس درویش نے اس کی یہ بات سنی تو پھر سننے کے بعد اس کی بات کو انسنی کر دی، یعنی اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ پھر وہ بندہ پھر کئی دن تک آتا رہا، پھر اس اللہ کے درویش نے پھر اس بندے سے مخاطب ہوئے، بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے، تمہاری کوئی ضروریات ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ بتاؤ، میری اللہ کی بارگاہ میں بڑی پہنچ ہے، میں دعا کروں گا اللہ تیری مشکلات کو دور فرما دے گا۔ اس بندے نے پھر کہا کہ مجھے صرف اپنے رب کا عشق چاہیے، اپنے رب کی لذت چاہیے، اپنے رب کی نورانیت چاہیے۔ تو اس اللہ کے ولی نے پھر اس کی بات سنی اور سننے کے بعد انسنی کر دی۔ تیسری مرتبہ پھر جب سوال کیا تو اس نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے اپنے رب کا عشق چاہیے۔ تو اس درویش نے اس بندے سے کہا کہ ایسا کرو، فلاں ایک پہاڑ ہے، وہاں پر چلے جانا، ایک شخص ہوگا، وہ اس شخص کی کیفیتوں کو میرے سامنے آ کر تم نے بیان کرنا ہے، وہ کس طرح بیٹھا ہے یا کیا کر رہا ہے، کیا انداز ہے اس کو دیکھنے کے بعد آ کر میرے سامنے اس کی کیفیتوں کو بیان کرنا ہے۔ جو بندہ درویش کے پاس آتا تھا وہ چلا گیا، جا کر اس پہاڑ میں دیکھا، دیکھنے کے بعد جب واپس آیا تو بڑا ہی چہرہ اس کا بجھا ہوا تھا۔ تو کہنے لگا کہ اس درویش نے اس بندے سے پوچھا بتاؤ اس کی کیفیتیں کیسی تھی۔ اس نے جب اس کے حال دینا شروع کیے، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا اس کا دونوں بازو کٹے ہوئے تھے، الگ پڑے تھے، اور پاؤں اس کے کٹے ہوئے تھے، الگ پڑے تھے، اور اس کے جسم میں سانس باقی تھی، اور کسی نے دیکھا اس کی زبان پر پھر بھی لفظ رب یعنی اللہ کا نام کا ورد جو تھا وہ جاری تھا، اللہ کا ورد پھر بھی وہ کر رہا تھا، اللہ کی یاد میں پھر بھی وہ مہو تھا۔ اسے اپنے اعضاء کے کٹنے کی خبر نہیں تھی، اس کے ہاتھ الگ تھے، بازو کٹے ہوئے تھے، پاؤں کٹے ہوئے تھے، اس کے جسم بازو کٹے ہوئے تھے، ان پر بھی اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اگر میں نے دیکھا ہے تو صرف اس کی زبان پر اپنے رب کا ورد کرتے ہوئے دیکھا ہے اسے۔ اب یہ انداز جب اس نے بیان کیا تو اس درویش نے کہا کہ اللہ کا عشق اسے کہا جاتا ہے کہ جسم کے سارے اعضاء کٹ جائیں، سانس جب تک باقی رہے تو اللہ کا نام کا ورد کرتے رہنے کو عشق کہا جاتا ہے۔ اب اس واقعے کو تھوڑا سا اس انداز میں سمجھیے گا کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے فرمایا کہ جب 50 سال تک تیری عمر ہو جائے گی، 50 سال کے بعد جب تیرے واقعہ کربلا کا واقعہ رونما ہو جائے گا تو اللہ تمہیں بے حجاب اپنا جلوہ دکھائے گا۔ وہ جلوہ وہ جگہ ہوگی کہ جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ اب ہم تو ہیں دنیا میں دنیاوی عشق میں مبتلا رہنے والے، ہمیں اللہ کے عشق کے ذرے کا نہ علم ہے نہ ہی ہمیں ادب و احترام ہے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، انہیں اللہ نے اپنا کتنا عشق عطا فرمایا ہوگا اور انہیں کس طرح سے لذتوں سے نوازا ہوگا، اور جب میرے نبی نے فرمایا ہوگا کہ تیری جب شہادت ہوگی تو اللہ تجھے بغیر حجاب کے اپنا چہرہ دکھائیں گے، اپنا چہرہ انور دکھائیں گے، تو بتائیے اس عشق میں امام علی مقام نے کتنا وقت گزارا ہوگا۔
جب کربلا کی سر زمین پر اپنے سامنے اپنے بچوں کو شہید ہوتا ہوا دیکھا ہوگا، جب اپنے اعضاء کٹتے ہوئے دیکھے ہوں گے، تو اس وقت انہیں یہ درد نہیں تھا، بلکہ اگر تھا تو وہ عشق خدا تھا، اور عشق لذت ایسی تھی کہ انہیں نہ اپنے بچوں کے شہید ہونے کا کوئی خوف تھا، نہ انہیں کوئی درد تھا، نہ اپنے اعضاء پر لگنے والے تیروں کا کوئی خوف تھا۔ اگر انہیں عشق تھا تو میرے رب کی لذتوں کا عشق نصیب تھا۔ اب اس معاملے کو اگر دیکھا جائے تو اس قربانی کے لیے، اس شہادت کے لیے تو میرے امام عالی مقام نے اتنا واقعہ رونما ہوا تھا، اگر چاہتے تو یزید کی بیعت کر کے یہ واقعہ رک بھی سکتا تھا، اگر چاہتے تو مدینہ سے ہجرت کی مکہ شریف میں آئے تو مکہ سے کوفہ نہ جاتے تو واقعہ رک سکتا تھا، اگر یہاں تک کہ کربلا کی سر زمین پر پہنچ چکے تھے، وہاں پر ان کے سامنے عرض گزارے کرتے، ان کی منتیں کرتے تو شہادت سے بچ سکتے تھے، لیکن بچنا مقصود نہیں تھا، اور یہاں تھا مقام رضا۔ مقام رضا تب ملنا تھا جب امام علی مقام نے شہادت کو قبول کرنا تھا۔ اگر یہ تمثیل ہے، مثال کے طور پر نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے، اگر ہم کسی ایسی جگہ پر پھنس جائیں تو ہم ان کے پاؤں پکڑ لیں، ان کی منتیں کر لیں، تو اس واقعے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم کہہ دیں کہ جو تمہارا سردار کہنا چاہتا ہے کہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، ہر تمہارا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں، تو ہم کتنے انداز سے بچ سکتے ہیں۔ جب امام علی مقام کو 2 محرم الحرام میں حضرت حر بن یزید نے آ کر روکا تھا، تو وہاں پر آپ امام علی مقام ان کی منتیں کر سکتے تھے۔ 7 کو جب پانی بند ہوا تھا تو منتیں کر سکتے تھے۔ جب 10 محرم کا وقت آیا تھا تو ان یزیدیوں کے سامنے عرض گزاری کر سکتے تھے کہ میں شہید ہونے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں یزید کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو چاہتے تو شہادت رک سکتی تھی، اگر شہادت رک جاتی تو مقام رضا نہ ملتا، مقام رضا لینا تھا تو شہادت ہونی پڑتی تھی، شہادت یہ لازمی امر تھا۔ اس لیے امام علی مقام نے شہید ہو کر مقام رضا کو پایا ہے، اور مقام رضا یہ ہے کہ تا قیامت یزید کا نام اتنا نہیں ہے جتنا امام علی مقام کا نام آج دنیا میں روشن ہے۔ اب بعض ہم میں سے کہتے ہیں کہ امام علی مقام ایک مجبور تھے، مجبور نہیں تھے، مجبور